لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد آمين. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. مطلب یہ کہ انسانوں کو اور جنوں کو ہم نے اپنے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اب عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کل اس پر بھی گفتگو ہوئی کہ صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. انسان اگر چاہے تو اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ نیند بھی انسان کی عبادت ہو سکتی ہے. وضو کر کے سوئے آدمی ہے تو یا اس کا مطلب کیا؟ یعنی 24 گھنٹے اگر انسان چاہے. کسی جناب ابو ذر کا ہے ظاہراً، پیغمبر نے کہا بھائی کون ہے جو روز پورا قرآن ختم کرتا ہے؟ ابو ذر نے کہا کہ میں. کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں. کسی نے کہا صاحب بتائیے، ہم نے ان کو کھاتے دیکھا، ہم نے ان کو یہ. پیغمبر نے کہا ابو ذر کیا مطلب ہوا تمہارا؟ کہنے صاحب آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد ثلث قرآن ہے، 3 بار پڑھ لیتا ہوں پورا قرآن ہو گیا. آپ ہی نے تو کہا کہ رات کو جو وضو کر کے سوئے وہ اس کی رات عبادت میں گزرتی ہے، بغیر وضو کے سوتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہیں تو 24 آور عبادت میں رہ سکتے ہیں. تو اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے. کل جو ہم جس لائن پر چلے ہیں کہ ایک ایسا حصہ ہمارے جسم میں ہے کہ جو ہم کو عبادت گزار بھی بنا سکتا ہے اور بہت بڑا گناہ گار بھی بنا سکتا ہے، اور جو چیز ہم کو جانوروں سے الگ بھی کرتی ہے، وہی چیز جو مولا نے فرمایا کہ للانسان فضیلتان، انسان کی 2 فضیلتیں ہیں، عقل و منطق. ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان. فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید. عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے اور زبان سے انسان فائدہ پہنچاتا ہے. تو اب عقل کی بات ہوئی. اب کل سے یہ ہوا کہ اشارہ ہو گیا تھا، آج سے چلتے ہیں زبان پر، کہ دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے لیکن سب سے زیادہ ثواب اسی زبان کے ذریعے ہے اور سب سے زیادہ گناہ اسی زبان کے ذریعے ہے. صلوات بر محمد اور اگر ہم اور آپ اس پر توجہ کر لیں تو نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو ہمارے حل ہو سکتے ہیں. چنانچہ بڑے سے بڑے واقعات پر اگر آپ توجہ کیجئے گا
تو جب آپ ڈیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا صاحب کہ فلاں نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو یہ نہ ہوا ہوتا. تو پورا پورا ہنگامہ جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو اتنا سا کوئی جملہ اس زبان کا ہلنا دکھے گا. اسی لیے ایک روایت ہے، اب یہ ممبر کیوں بدلا انہوں نے نہیں معلوم، اس کا نتیجہ یہ کہ میرے منہ پر ہے، مجھ کو کتاب کھولنے کا چانس نہیں مل رہا ہے. یہ کس نے رائے دی تھی اس کو ہٹانے کی؟ ممبر کو. اب دیکھیے اب وہ میرے ساتھ دقت ہے. اب بہرحال صلوات بر محمد ٹھیک تھا. فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں اللہ زبان کو اتنا شدید عذاب کرے گا. توجہ ہے کہ نہیں توجہ ہے؟ یعذب اللہ اللسان بعذاب، کل کو قیامت میں خدا زبان کو اتنا شدید عذاب کرے گا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، کہ جتنا شدید عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا. طالب بھائی، مرڈر کون کرتا ہے؟ تلوار ہو تب بھی ہاتھ چلاتی ہے، آج کے زمانے میں ریوالور ہو تب بھی انگلیوں ہی کا کام ہے. تو مرڈر کرتا کون ہے؟ اور سب سے بڑا جرم یہی ہے. یہی بتاؤں گا کہ واقعی یہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کوئی جرم، لیکن بظاہر سب سے بڑا جرم آپ کے ہندوستانی قانون بھی یہی ہے 302 کا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے. تو مرڈر کون کرتا ہے؟ ہاتھ. تلوار کون چلاتا ہے؟ ہاتھ. ٹریگر کون دباتا ہے؟ ہاتھ. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یعذب اللہ اللسان بعذاب، لیکن کل کو قیامت میں اللہ زبان کو ایسا عذاب کرے گا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا. تو اب ظاہر زبان کو حق ہے، وہاں عدالت ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو کر سکتا ہے. دوسرا ہے اس ممبر کا سناؤں؟ ہل نہیں سکتے آپ، یہ دیکھیے جی، اس کو کل بدلیے، کل جو تھا وہ ٹھیک تھا. صلوات بر محمد. بہت سے بیچارے شریف ذاکرین ہوتے ہیں، وہ صبر کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارا یہاں 30 سال کا ہو گیا ہے، اس وقت کے بچے جوان ہو گئے ہیں، تو آپس میں کوئی تکلف ہے ہی نہیں. دوسری جگہ ہوتے تو صبر سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ بولتے نہ ہو. صلوات بر محمد. فیقول ای رب عذبتنی بعذاب، تو اب زبان اعتراض کرے گی، پالنے والے عذبتنی بعذاب، اتنا شدید عذاب، لم تعذب به شیئا، اور تو کسی کو اب جملہ نہیں ہے لیکن مطلب یہ نکل رہا کہ صاحب مرڈر کیا ہاتھ نے، ان کو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہے. جھوٹی گواہی دینے پیر صاحب گئے، اب وہ سوگواروں میں تو نہیں آؤں گا، اگلے سال عالم بھائی والے میں آؤں گا، تو یہ آگے کنٹینیو ہوگا. صلوات بر محمد. مگر یہ کہ ہمارے پونے والا اشرا جو ہے وہ پھر وہ لوگ راضی ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ واقعا نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ نہ آؤں. صلوات بر محمد. فیقول اے رب عذبتنی بعذاب، تو اب یہ زبان اعتراض کرے گی، خدا مجھ کو اتنا شدید عذاب کیا تو نے کہ لم تعذب به شیئا، اور کسی کو تو اتنا تگڑا عذاب ہوا نہیں. جواب اب یہ سنیے آپ، فیقال لہ خرجت منک کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک کلمہ نکلا. اب میں کچھ باتیں، کچھ یادیں بچپنے کی یاد رہتی ہیں. علاقائی تعصب بہت ہوتا ہے. مجھ کو اپنے بچپنے کا، اپنے گاؤں کا قصہ یاد ہے. 2 قصے ہیں بالکل. کوئی پڑوسی گاؤں کے کچھ لڑکے شکار کھیلنے آ گئے، وہ بندوق لے کے، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اب یہ تو نہیں پتا وجہ کیا تھی.
بہرحال جو بزرگ لوگ تھے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگ پہنچ گئے کیا ہو رہا ہے، ہاں یہ وہ بات ختم ہونے قریب تھی، تب تک اسی میں کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا، تب تک پھر سب آستی میں چڑھ گئے، مارو اور ہاں ہاں کرتے کرتے 2-4 ہاتھ لگ گیا اس کو۔ ایک واقعہ اور ہوا، وہ بھی ہم لوگوں کے بچپنے کا تھا، وہ ایک پنچایت ہو گئی، بھئی ہمارے گاؤں میں ہر قوم کے لوگ ہیں، تو وہ ایک قوم کے دوسرے قوم سے کچھ معاملہ تھا، پنچایت ہوئی، پنچایت ہمارے چچا مرحوم کے دروازے پر ہوئی، وہ گاؤں کے پردھان تھے، مکھیا تھے، تو وہیں ہم لوگ پتہ نہیں معاملہ کیا، کیس کیا ہے، بہرحال سارا معاملہ سلٹ گیا۔ تب تک ایک آدمی یاد ہے، موتی نام تھا اس کا، اب وہ جملہ نہیں دہرا سکتا میں، ممبر سے مناسب بھی نہیں ہے، اس نے ایک جملہ صرف اتنا سا کہا اور نکلا نہیں کہ تب تک صاحب دوسرے لوگ بڑبڑ ہاں ہاں کرتے اچھا خاصا پٹ گیا وہ۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، اتفاق سے 1-2 سال پہلے جب میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا، جیسے ہی میری یہ حدیث تو وہ کلک ہو جاتی ہے نا بچپنے کی باتیں، وہ فوراً موتی کا قصہ ہم کو ذہن میں آ گیا۔ فرماتے جب زبان کہے گی پالنے والے، مجھ کو اتنا تگڑا عذاب کیا اور کسی کو تو نہیں کیا، کیا کیا میں نے؟ فَيُقَالُ اللَّهِ، زبان کو جواب دیا جائے گا، خرجت منک کلمتن، تیرے ذریعے سے ایک فقرہ نکلا، اور یہ بالکل لگتا یہ ہے طالب بھائی کہ آج کے حساب سے پیغمبر نے کہا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بولتے ہی پوری دنیا میں نہیں پھیلتا تھا، لیکن آج واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے نا، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ساری کائنات میں پہنچ سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے؟ شاید آج کے لحاظ سے کہا، لہٰذا ہمارے بچوں بھی بہت ہوش میں رہنا چاہیے۔ پالنے والے ہم کو اتنا سخت عذاب کیوں؟ فیقال، تجھ سے ایک جملہ نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، تو سمجھتی ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا، ایک فقرہ نکلا، وہ مشرق و مغرب میں پھیلا، یہ آج کے حساب سے پیغمبر نے کہا نہیں کہا؟ فَسُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے کسی بے گناہ کا قتل ہو گیا، وَانْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے لوگوں کا مال لوٹا گیا، وَانْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ، تیرے ایک ہلنے کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں برباد ہوئی، لوٹی گئیں۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لَأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ، کہ یقیناً میں تجھ کو ایسا عذاب کروں گا، لا اعذب به شیئا من جوارحک، جسم کے کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں کروں گا۔ تو سمجھتی ہے کہ صرف ہلی ہے، مرڈر ہاتھ نے کیا ہے، یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ ہاتھ چلا ہے تیری وجہ سے؟ صلوات درما، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ بہت پہلے کبھی پڑھا تھا، بہت پہلے جب وہ پڑھتے تھے وہاں غلامان اہل بیت کا خمسہ، تو اس میں نہیں ذہن میں رہ گیا، یاد ہے محاورہ کے کہ عربی محاورہ، اب نظر پڑی پھر نہیں صاحب محاورہ نہیں، یہ چوتھے امام سے روایت ہے۔ اب سنیے آپ، فرماتے ہیں ان لسان ابن آدم، یہ چوتھے امام فرماتے ہیں روزانہ انسان کی زبان یشرف علی جمیع جوارحہ، وہ سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے، صبح بخیر کرتی ہے، گڈ مارننگ کرتی ہے، زبان سارے اعضاء و جوارح سے روزانہ خیریت، فیقول کیف اصبحتم، زبان صبح صبح سب سے پوچھتی ہے کیا حال ہے آپ لوگوں کا، ہاتھ بھائی آپ کیسے، مثلا پیر صاحب آپ کیسے ہیں، آنکھ آپا آپ کیسی ہیں، سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے، کہتی ہے کیف اصبحتم، کیا حال ہے تم لوگوں کا، کس عالم میں صبح کی، فیقولون، پلیورل کا صیغہ، فیقولون، سارے اعضاء و جوارح مل کے جواب دیتے ہیں بخیر، سب خیریت سے ہے، ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیں تو، صلوات پر محمد
یہ ایمان کا فقرہ مطلب کیا ہوا؟ ہلتی آپ ہیں ٹوٹتا سر ہے، ہلتی آپ ہیں ٹوٹتا پیر ہے، تو ساری مصیبت کس سے آتی ہے؟ اس کے بعد سب جو ہے وہ فریاد کرتی ہیں، کرتے ہیں سارے اعضاء و وَيَقُولُونَ، سارے اعضاء و جوارے کہتے ہیں اللہ اللہ فینا، پلیز میڈم خدا کو ڈریے ہمارے بارے میں، خدا کا خیال کیجیے ہمارے بارے میں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ وَنُعَاقِبُ بِكَ، زبان صاحبہ آپ ہی کے ذریعے ہم کو ثواب بھی ملنا ہے، آپ ہی کے ذریعے ہم کو عذاب بھی ملنا ہے، آپ ہی کے ذریعے ہم جنت بھی جا سکتے ہیں، آپ ہی کے ذریعے ہم۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ زبان معمولی نہیں ہے جس کو ہم، اور چنانچہ اسی بنیاد پر پیغمبر کی حدیث وحال یکب الناس علی مناخرہم فی النار، یہ لوگ جو جہنم میں گئے ہیں، اس میں میجر کا لفظ صحیح ہے نا وکیل طالب بھائی، یہاں پر اکثریت، اکثر لوگ، میجر پبلک اگر دیکھو گے جہنمیوں کی، فرماتے ہیں وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، یہ جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائے گی پبلک، جانتے وہ کون ہوں گے مین اس میں؟ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سوائے زبان کے اور کوئی ریزن نہیں ہوگا، صلوات برما، سوائے زبان کے اور کوئی ریزن نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ، چاہتے زبان کا حق یہ ہے کہ فَإِكْرَامُهُ، زبان کو عزت دو، زبان کو عزت دے، کہا ہاں فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، زبان کو عزت دو بد زبانی سے بچا کر کے۔ اب آئیے یہاں سے چلتے ہیں آج سے 4 دن کہ یہ زبان کیا کیا گڑبڑ کر سکتی ہے۔ ہم جس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، میں بھی اس زبان سے ایسے ایسے جرم اور ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمارے سارے اعمال پر زبان 1 منٹ میں ہل کے پانی ڈال دیتی ہے۔ میل جملہ پہلا جرم، صلوات بر محمد، ممبر گواہ ہے، اگر آپ کو اعتبار ہو تو نہ سوگواروں نے مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، انجمن کے لڑکوں نے، نہ وہ لوگ جن سے ربط ضبط ہے، آنا جانا ہے، ممبر گواہ ہے، کسی نے نہیں کہا ہے۔ لیکن اب جو شروع ہو رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی عیب ہم سب میں ہے، ہم سب میں، اپنی لفظ نہیں کہہ رہا، کوئی نہ کوئی اس میں عیب ہم سب میں ہے۔ تو جس کے اوپر جا کے چپکے گی نا، طالب نے کہا ہوگا اگر وہ طالب سے تپے ہوں گے، نہیں صاحب آشو نے کہا ہوگا، تو ممبر گواہ ہے، مجھ سے کسی نے نہیں کہا ہے، میری وہی جو ہے وہ احساس ہے ذمہ داری کہ انسان کا 2 امتیاز ہے، ایک کا نام ہے زبان، ایک کا نام ہے عقل۔ عقل جس سے فائدہ اٹھایا جائے، زبان جس سے فائدہ پہنچایا جائے۔ تو میرا مقصد ہے فائدہ پہنچانا۔ اگر 10 آدمی تپ بھی گئے، ایک آدمی نے کہا کہ یار بات صحیح، آج کے بعد سے نہیں، تو 10 کا تپنا ایک طرف، ایک کا سدھرنا ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور یہ کہاں سے سیکھا ہم نے یہ معلوم ہے؟ کربلا میں سب ہے۔ کتنے لوگوں کو پانی پلایا تھا شیراز بھائی؟ امام حسین نے ہور کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 1000۔ اور کتنے لوگ عاشور کے دن سدھر کے آئے؟ کتنے لوگ آئے؟ 4۔ اب سمجھے امام حسین نے کہا یار تم اپنا کام کرو، رزلٹ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر 4 بھی آئیں گے ہم ان کے لیے 1000 پہ داؤ لگا سکتے ہیں۔ صلوات۔
مولانا شیراز صاحب خدا آپ کو شفا عطا کرے، کل مجھے معلوم ہوا، آج ان سے پوری تفصیل پوچھی میں نے، اللہ آپ کو شفا دے، ماشاءاللہ آپ بھی ذاکری کرتے ہیں۔ جب مولا خیبر کے لیے جانے لگے تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت نے پوچھا کب تک لڑوں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک اللہ فتح نہ۔ اس کے علاوہ ایک جملہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جانے سے پہلے جو پیغمبر نے مولا کائنات تو گائیڈ لائن دیا ہے نا، جب ابھی 39 دن ہو گیا ہے، اب یہ 40واں دن ہے، مولا جا رہے ہیں، تو رسول اللہ نے تو گائیڈ لائن بھی دیا ہے۔ رات میں تو جو کچھ فضیلت بیان کرنی تھی وہ کر چکے کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا اور کیا ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا، فضیلت تو رات میں بیان کر چکے۔ اب جب جا رہے ہیں تو گائیڈ لائن ہے، اس میں جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے نہیں ہے، سنا سب نے ہوگا، آشو تو پڑھتے بھی ہوں گے، علی ایک آدمی بھی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جائے، یاد آیا کسی کو؟ چلیے میں پورا کر دیتا ہوں۔ اسی خیبر میں جاتے وقت، علی اگر ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو جو کچھ دنیا اور دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے آپ جب ڈھنگ سے خیبر پڑھیں گے تو بلکہ جو جنگ مولا کی پڑھیں گے، تلوار چلانے سے پہلے امام نے اس کو جو ہے وہ اسلام کی پیشکش ضرور کی ہے، ہدایت کی بات پہلے کی ہے کہ اب بھی آ جاؤ میں بیک ہوتا ہوں۔ تو مین چیز، ایک آدمی بھی اگر سدھر رہا ہے نا تو یہ 60 کلو کی بریانی کوئی حرج نہیں ہے۔ جب حسین 1000 کو پانی پلا سکتے ہیں تو 1 کنٹل کی بریانی کی کیا اوقات ہے؟ ایک تو سدھر جائے گا۔ صلوات بر محمد ہدایت کی خاطر خرچ کرنا فضول خرچی میری سمجھ میں نہیں ہے۔ خوب، تو اب آئیے، پہلی ہم یہی رک گیا تھا کہ پتہ نہیں اس میں ہوں گے کچھ لوگ، اور آپ سے کیا پردہ، اب نہیں ہوں میں، کبھی نہیں تھا، لیکن ایک حادثہ ایسا ہوا کہ ہو گیا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ میرا ایک گاؤں ہے، وہاں رہتے نہیں ہیں، سڑک کے اوپر تھوڑی سی زمین ہے، تب تک کسی نے کہا صاحب چک بندی آنے والی ہے، تو وہ یوں لمبان میں تھی، کافی قیمت سڑک کے اوپر جو ہے وہ، تو میں ڈرا، کوئی بھائی گھر پہ ہے نہیں، کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی سعودیہ، میں اکیلا، تو میں نے کہا اگر یہ چک بندی میں یوں کی جگہ یوں کر دیجیے گئی تو میرا تو گیا 50-60 لاکھ کا، کروڑ کا نقصان ہو جائے گا، کیا کریں؟ تو کسی نے سمجھایا کہ صاحب پیڑ لگا دیجیے، باغ، تو وہ چک بندی کے ایکٹ سے الگ ہو جائے گی۔ تو پورا فیض آباد سے ٹرک لاد کے لائے، 100 پیڑ آم کے اور 110 امرود کے، پورا لگایا وغیرہ۔ ایک دن اتفاق سے اسی طرف سے جا رہے تھے اور وہ دیکھا صاحب کہ کچھ بکریاں لوگوں کی وہ میرے پیڑوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہیں، اور سب اپنا کھیل رہے ہیں، بچے جو بکری چرانے والے ہیں۔ آقا یقین کیجئے برداشت نہیں ہوا، وہ چلتی ہوئی گاڑی سے میں کود گیا اور جا کر کے میں نے اس کا پکڑا کالر، یہ بھول گیا کہ کیا ہوگا، لاد کے لائے، درد ہوتا ہے نا۔ انصاف سے بتائیے، ایک پیڑ لگاؤ، کوئی نقصان پہنچانے لگے تو چلتی گاڑی سے کود جاتے ہو۔ جس رسول اللہ نے اسلام کو اتنی مشقت سے پھیلایا، اب اگر نبی کے دین کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو حضرت کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب پکڑا میں نے اس کا کالر، اب میں وہ اب تو نہیں دہرا سکتا، بعد میں جا کے میں نے، میرے پڑوسی ہی تھا اتفاق سے، میں نے کہا وجے بھائی غلطی ہو گئی یار، منہ سے کہا نہیں مولانا صاحب غلطی ہمار رہی، ختم ہو گیا، مگر وہ نکل گیا جملہ۔ اس کی توبہ اب بھی کرتے ہیں، صاحب معاملہ سے جا کے مانگی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں اس گناہ سے، اگرچہ منع کیا گیا ہے کہ اپنے گناہ میں کسی کو شریک مت کرو، اس کے اور اپنے بیچ رکھو، وہ کب معاف کر دے گا، دوسروں گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ صلوات بر محمد، کبھی کسی کو گناہ مت بنائیے، لیکن اب یہ معافی تلافی ہو چکی ہے۔ پہلا گناہ جو اس زبان، یہ میں نے صرف اس مجبوری میں کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اس پر ٹانٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر ہم 80-90 نہ کہیں تو 50% تو شاید آئے۔
آگے 70 والی بھی آئے گی، 60 والی بھی آئے گی، ہو سکتا ہے بھائی بٹیا برج میں نہ ہو، اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 1، پہلا جرم جو اس گناہ زبان سے ہوتا ہے اور جس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فحش، گالی۔ آپ کو میں بتاؤں یہ گالی اہل بیت کے نزدیک کتنی بری چیز ہے۔ پہلے تو ہلکی ہلکی حدیثیں سناتا ہوں، ٹائٹ والی اس کے بعد آتا ہوں، دھیرے دھیرے نا۔ ایاکم والفحش، پیغمبر نے فرمایا خبردار بچو گالی بکنے سے۔ فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، اللہ گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ پیغمبر فرماتے ہیں ان من شر عباد اللہ۔ اول تو اس کا جواب کسی کو دینا نہیں چاہیے اور نہ مجھ کو پوچھنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے بچوں کے بتا سکتے ہیں آپ کلکتے میں سب سے بدماش آدمی کون ہے؟ جانتے بھی ہوں گے تو بولیے گا، میں بہت بڑا گناہ ہے، قدم نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، لیکن اگر رسول اللہ بتا دے تو؟ کہ رسول اللہ نے بتایا ہے کلکتے میں کون سب سے شریر آدمی ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کلکتے کی کیوں کریں گے، وہ یونیورسل آدمی ہے، وہ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے وہ بنائے گئے ہیں، تو وہ مٹیا برج اور کلکتے اور بنگال کے لیے تھوڑی کہیں گے، وہ جو بات کہیں گے پوری دنیا کے لیے کہیں گے۔ اور جب پوری دنیا کے لیے کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں وہ پوری دنیا کا سب سے شریر آدمی بتا رہے ہیں کون ہے۔ اب متوجہ ہو جائیے کہ پوری دنیا کا سب سے بدماش آدمی، سب سے شریر آدمی پیغمبر کی دیکھیے، ایک تو یہ تھا کہ ہماری آپ کی نگاہ کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ ان کو غلط سمجھتے ہیں، یہ ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم غلط ہیں، پتہ نہیں یہ غلط ہے، لیکن اگر رسول اللہ کہہ دے کہ اس سے بڑا غلط آدمی کوئی نہیں تو وہاں اشتباہ تو نہیں ہوتا نا، وہاں دھوکہ تو نہیں ہوگا۔ لہذا اب سنیے پیغمبر نے کس کو کہا؟ ان من شر عباد اللہ، بندوں میں سب سے شریر بندہ، سب سے خطرناک انسان کون ہے؟ من تکرہ مجالستہ لفحشہ، جس کی گالی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں، اس سے خراب آدمی دنیا میں نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ ابھی اور بھی خطرناک آئے گی، اب سنیے آگے۔ ان اللہ حرم الجنہ، تو میں نے کہا نا ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں۔ ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش، اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے ہر گالی بکنے والے پر۔ سوال، اب یہاں 2 منٹ رکیے، آدمی گالی کیوں دیتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ گالی دینے کا، سر کبھی توجہ فرمائی آپ نے کہ گالی دینے کا مین ریزن کیا ہے؟ اچھا میں وہ لفظ تو نہیں دہرا سکتا، سب جانتے ہیں۔ جو گالی باہر سڑک پر ہم کسی کو دے رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے بول سکتے ہیں؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں بول سکتے؟ ہم غیرت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ بول رہے ہیں ماں کے سامنے نہیں بول سکتے، بیٹی کے سامنے نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب وہ بات بے غیرتی والی ہے، تبھی نہیں بول رہے ہیں آپ۔ تو جب بے غیرتی والی بات ہے تو باہر کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گالی بکنے کے والے کے پاس غیرت نہیں ہے۔ میں دھیرے دھیرے لا رہا ہوں حدیث سمجھانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو گالی بکتا ہے وہ کیوں بکتا ہے سر؟ اس لیے کہ اس کے پاس غیرت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے لا دین لمن لا حیاء لہ، اس کے پاس دین نہیں جس کے پاس غیرت نہیں ہے۔ ہو گئی بات؟ اور جس کے پاس دین نہیں ہے وہ کہاں جائے گا؟ بولیے، بے دین آدمی کہاں جائے گا؟ اب سمجھے پیغمبر نے کیوں کہا اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے ہر گالی بکنے والے پر؟ کیوں؟ بذیء قلیل الحیا، میں نے اس لیے باہر سے سمجھا دیا۔
جس کے پاس غیرت کم ہوتی ہے، لا یبالی ما قال، نہ اس کو یہ پرواہ ہے کہ میں کیا بک رہا ہوں، ولا ما قیل لہ، نہ یہ پرواہ ہے کہ مجھ کو کیا کہا جا رہا ہے۔ دوستوں کے درمیان کی بات سن لیجیے، آپ آپس میں ایسے بھونڈے بھونڈے الفاظ بیان کرتے ہیں، میں رشتہ ہے، ہمارے بچوں کے ماموں ہیں، تو بچوں کے ماموں ہیں تو گالی بکیے گا۔ مذاق کرنا اور ہے، گالی بکنا اور ہے۔ شریعت مذاق کی اجازت دیتی ہے شرافت کے ساتھ، گالی کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ صلوات بر محمد ایک صاحب ہے جن کا نام ہے سماعہ بھائی۔ کیا نام ہے؟ سماعہ، بڑے آدمی ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جن کے پاس 2-4 دکان میں کام کرنے والے ہوں، کمپنی میں کام کرنے والے ہوں، آفس میں کام کرنے والے ہوں، تو اکثر ہو جاتا ہے کہ ہمارے کسی لڑکے نے ٹائپ کروانا تھا، کچھ کر کے لیا ہے، کچھ جلال آ گیا، غصہ آ گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ وہ لوگ، اس طرح کے لوگ ضرور سنیں اس کو۔ تو سماعہ بھائی بھی بڑے آدمی تھے، اور اس زمانے کے اولا ابیر جانتے ہیں کیا تھی؟ اولا اس زمانے میں تھی، ابیر اس زمانے میں تھی۔ ایک صاحب نے تو چھٹے امام کے اشارے پہ ساری گاڑیاں بیچ دی اپنی، اسی بنیاد پر۔ اس زمانے کو اولا ابیر کیا تھے؟ اونٹ، گھوڑ، اور یہ باقاعدہ پالے جاتے تھے رینٹ کے لیے، کرائے کے لیے۔ حج کے موقع پر آدمی کرائے پہ لے رہا ہے، جا رہا ہے، تو اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ سال بھر پالا جاتا تھا۔ تو اس میں ظاہر ہے کسی کے پاس 100 اونٹ ہیں، کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے پاس 200 ہیں، کسی کے پاس، تو جس کے پاس جیسے ہیں ویسے ہی وہ آدمی رکھتا ہے، چرواہے رکھتا ہے، جس کو جمال کہتے ہیں۔ سماعہ بھائی بھی بڑے آدمی تھے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ کئی اونٹ تھے، تو انہوں نے بھی کوئی لڑکا رکھ رکھا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے کچھ گڑبڑ کی، سمجھ گیا، انہوں نے اس کو گالی دے دی۔ کوئی اور نقل نہیں کر رہا ہے، یہ خود اپنا کیس نقل کر رہے ہیں سماعہ بھائی۔ کل صاحب وہاں اس کے اوپر بگڑے، لڑکے کو گالی۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، قرآن میں ہے کیا؟ قل اعملوا، قرآن کہتا ہے جو چاہو عمل کرو۔ پیغمبر آپ کہہ دیے ان سے کہو جو چاہے کرے۔ بالکل اسی انداز جیسے امام حسین کے پاس ایک آدمی میں آیا تھا، کہنے لگا مولا بہت چاہتے گناہ نہ ہو، مگر ہو جاتا ہے، اذنی، ایسا نصیحت کر دیجئے مولا حتی لا عاصی، کہ گناہ بالکل نہ ہو مجھ سے۔ امام نے کہا جاؤ یار، جو دل چاہے گناہ کرو۔ جی کہا افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، 5 کام کر لو، جو چاہو گناہ کرو۔ کوئی اس یہاں کٹ پیسٹ نہ کرے، معلوم وہ اتنا کاٹ کے ڈال دیا۔ وسیع صاحب کو سنیے، یہی ہو رہا ہے آج کل، لہذا ہر کٹنگ پر اعتبار مت کیا کیجیے۔ صلوات بر محمد افعل، میں چھیل چکا ہوں بھائی۔ ابھی کل میرے پاس ایک فون آیا ہے، آپ کو بتایا نا، آپ کے سامنے آیا ہے۔ مولانا صاحب معاف کیجئے گا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس لیے پوچھ رہے ہیں، آپ کا بھی تعلق MI6 سے ہے؟ میں نے مطلب کہ وہ آپ کی مجلس وہاں بھی سنی گئی، وہاں بھی سنی گئی، اس سے تو نہیں کہا، لیکن میرا مزاج یہ کہ میرے باپ کا قاتل بھی آگے کہے گا مجلس پڑھ دو تو مقدمہ الگ لڑوں گا، مجلس الگ پڑھوں گا، الگ چیز ہے۔ مجلس سے کیوں انکار ہے؟ صلوات بر محمد تو امام لگا افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، 5 کام کرو، 5 یاد بھی نہیں، 1-2 تو ہی سناتا ہوں۔ 5 کام کرو، جو چاہو گناہ کرو۔ نمبر 1 سنیے، امام ہے، جس ٹائپ کا آدمی اسی کی لینگویج میں بات، ہنر تو یہی ہے نا۔ لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت، اللہ کا دیا مت کھاؤ، جو چاہو گناہ کرو۔ اٹس پاسبل، اس کی روزی مت کھاؤ، جو چاہو گناہ کرو۔ اور کون دینے والا ہے؟ اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت، اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، جو چاہو گناہ کرو۔ کہاں جاؤ گے نکل کر کے؟
اذا اتاك الملك الموت لیقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے، بھگا دو اس کو. میرا موڈ نہیں ہے مرنے کا. بھگا سکتے ہو ملک الموت کو، جو چاہو گناہ. نہ خدا کی روزی سے بھاگ سکتے ہو، نہ اس کے ملک سے الگ ہو سکتے ہو، نہ اپنی موت کو ٹال سکتے ہو. تو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کس بھروسے گناہ کیے جا رہے ہو؟ صلوات بر محمد. قرآن کہتا ہے پیغمبر ان سے کہیے قل اعملوا، جو چاہو کرو. یاد رکھو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ دیکھ رہا ہے. وَالرَّسُولُ، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین بولیے دیکھ رہے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ مومن ہو کہ نہیں ہو؟ ہاں ہے الحمدللہ. میں نے نماز مغرب کی نہیں پڑھی، مغرب کی کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا سوائے ان کے. یہ جو مصدق بھائی ہیں ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو قرآن تو کہتا ہے کہ جو چاہو کرو، مومنین دیکھ رہے ہیں. تو اتنے سارے مومن، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے صبح کی نماز آج پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی. کا جواب مومن کہا ہے نا، مومنون کہا ہے نا. مومنین کی کیٹیگریز ہیں، کوئی 7 درجے کا ہے، کوئی 8 درجے کا ہے، کوئی 9 درجے کا ہے، کوئی 10 درجے کا ہے. کوئی ہم لوگ بالکل KG والے مومن ہیں، سمجھے آپ. 7 8 اور 9 اور 10 کی تو بات ہی چھوڑیے، KG والے مومنین ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو کل ایمان ہیں، وہ بھی تو مومن ہی ہیں جو کل ایمان ہے. تو بھیا تم نیچے سے کیوں چل رہے ہو؟ ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اوپر سے چلو. کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کل ایمان کو سب پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صلوات درما، سمجھ آ گئی نا بات یہاں؟ اب کل ایمان کون ہے باس؟ کل ایمان کون ہے؟ مولا. تو امام حسن کا ایمان ہلکا ہے مولا سے. طالب بھائی، امام حسین کا دیکھیے اعلان ہوتا ہے وہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں، وہاں چونکہ کل کفر مقابلے میں آ گیا تھا، اس لیے کہہ دیا گیا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. ورنہ کسی امام کے یہاں تو ہر زمانے میں جو امام ہے وہ کیا ہے؟ کل. جب کل ایمان ہے تو اس سے بڑا کوئی مومن نہیں. جب ان سے بڑا کوئی مومن نہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. طے ہو گیا نا. یہ جب ذہن میں آ گیا آپ کے قرآن کے روح سے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب آئیے آپ سما بھائی ہے تو گڑبڑ ہو گئی چرواہے سے، اپنے بک سے منہ سے نکل گیا. بک دی گالی انہوں نے. کہنے لگے اس کے بعد یہ کیس ہوا، مدینہ ہی کے رہنے والے، چلا گیا میں چھٹے امام سے ملنے. اب ان کی زبانی سنیے کیا کیس ہوا. کہتے ہیں دخلت علی ابی عبداللہ. سما بھائی کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں پہنچا. یہ پہچانیے شیعہ کہتے کس کو ہے. پگڑی کا نام شیعت نہیں ہے، انجمن بازی کا نام شیعت نہیں ہے، داڑھی کا نام شیعت نہیں ہے، کس کا عشرہ کتنا بڑا ہے اس کا نام شیعت نہیں ہے. اپنے امام کے مرضی کے مطابق ہم کتنا چل رہے ہیں، یہ ہے تشیع. اس دن تم سن رہے تھے، بتاؤ کیا تھا وہ جو آن لائن ریکارڈنگ ہو رہی تھی. ہمارے شیعوں کو 2 چیز سے پہچانو، کہا نا میں خود ہی بھول گیا، جانے دو. صلوات بر محمد. ایک جگہ ہے، ایک صاحب پہنچے، صاحب جو ہے وہ ان الشیعہ عندنا کثیر. پھینکتے ہیں نا سب لوگ، امام کے سامنے پھینکنے لگے. ان الشیعہ عندنا کثیر، مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. امام نے کہا اچھا، حل یعطف الغنی علی الفقیر. یہ بتاؤ مالدار لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کہنے لگے مولا یہ تو نہیں ہے. کہنے لگے حل یتجاوز عن المحسن عن المسیء. کیا جو کسی سے کچھ گڑبڑ ہو جائے تو لوگ معاف کرنے؟ کہنے رے مولا یہ تو نہیں ہے.
ہم بس ہم ہوتے تو کہتے ارے معمولی سی بات ہے، 50 سال مقدمہ چلتا ہے مولا. حضرت نے فرمایا لیس ہؤلاء بشیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو جائے تو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، اللہ دولت دے تو غریبوں کا خیال کرو. شیعت یہ ہے. صلوات بر محمد و آل. تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام کے پاس، جیسے ہی پہنچا فقال لی مبتدئا، چھوٹتے ہی پہنچتے ہی ادھر ادھر کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ، یا سماع ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك، یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے اور تمہارے چرواہے کے درمیان، نوکر کے درمیان؟ ایاک ان تکون فحاشا او لعانا، خبردار گالی مت بکا کرو، کسی کو الٹا پلٹا مت بولا کرو. فقلت واللہ، اچھا آدمی کچھ تو اپنی صفائی دے گا، ہے نا؟ ابھی آپ اپنے لڑکے کو ڈانٹیے اور وہ اس میں ڈیڈی بات یہ تھی نا، تو کچھ تو کہے گا آدمی. یہ بھی بیچارے ہے اسی چکر میں کہ یار مولا کو کل پتہ ہے، کہنے لگے واللہ لقد کان ذلک انہ ظلمنی، مولا اصل میں چکر یہ ہے نا کہ اس نے مجھ کے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، ظلم کیا تھا. اب نہیں معلوم کیا ظلم ہے، اونٹ بیچ ڈالا اس نے، کاٹ کے کھا گیا، ڈھکیل دیا، مر گیا، نہیں معلوم. یہ ہے کہ صاحب اس نے میرے اوپر ظلم کیا. جواب سنیں گے؟ فرماتے ہیں کہ ان کان ظلمک، یہ سنیے اپنے امام کا جملہ اور اس کو اسٹیکر کی طرح پیشانی پہ ہمارے بچے چپکائیں. آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ آپ سے گندے تو ہم ہی ہیں، آپ کو کیا سنائیں گے، لیکن اپنے ان بچوں کو سنا رہے ہیں کہ شاید. اور امام نے بھی کہا علیکم بالاحداث، چھٹے امام کہتے ہیں نوجوانوں سے بات کرو، ان کا دل پاک ہے، وہ ہماری بات جلدی سمجھیں گے. صلوات بر محمد. ان کان ظلمک، لاکھ اس نے ظلم کیا، یہ بات غلط ہے. اس کے بعد جملہ سنیے، ان ھذا لیس من فعالی، امام فرماتے ہیں خبردار ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ گالی دیا کس نے؟ سماع نے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذا لیس من فعالی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کچھ سمجھے آپ؟ شیعوں کو، محبوں کو اتنا اپنا سمجھتے ہیں کہ اس کے عمل کو اپنے سے جوڑ دیا. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ولا آمر بہ من شیعتی، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. استغفر ربک ولا تعود، توبہ کرو آئندہ زبان خراب مت کرنا. صلوات بر محمد و آل. سباب المؤمن کالمشرف علی الحلقہ، مومن کو گالی دینا. اب 2-4 باتیں رہ گئی ہیں کل انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. بس آج شب جمعہ، کل جب یہاں سے مجلس سے نکلے نا، حالانکہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے، وہ تھوڑا سا مرثی بھی وہ جمعرات کی وجہ سے شاید چلیے، تو جب یہاں سے کل مجلس سے نکلے نا، گیٹ کے باہر ایک لڑکا دھیرے سے کان میں آتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا صاحب کل شب جمعہ ہے، بہت دن ہوا ملا عباس چاوش کا قصہ نہیں پڑھا آپ نے، کل پڑھ دیجئے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اتفاق سے شب جمعہ ہے، پڑھ دیتا. یہ ملا عباس چاوش کا قصہ معلوم ہے کیا ہے؟ پرانے زمانوں میں جب زیارت پر لوگ جاتے تھے پیدل، دوسرے ملکوں سے بھی، تو اس کے الگ اشعار ہوتے تھے کہ چلتے میں پڑھتے رہیں تاکہ چلنا زیادہ کھلے نہ. تو اس پڑھنے کو بولتے تھے چاوشی پڑھنا. تو جو پڑھتا تھا اس کو چاوش بولتے تھے. تو نوحے ٹائپ کا ہوتا تھا، ایک آدھ مصرع یاد ہر کے دارت ہوا سے کرب و بلا بسم اللہ، اس طرح شعر پڑھتے ہوئے اپنا لوگ جاتے تھے. تو جتنا چل سکے چلے، رات کو قیام کیا، پھر چلے، پھر قیام کیا. تو مازندران کوئی شہر ہے، وہاں کے 32 لڑکے نیئر اباؤٹ 30-32 جو بھی رہے ہوں، انہوں نے کہا چلو اس سال چہلم کربلا میں کیا جائے. خدا اس منحوس بیماری کا خاتمہ فرما تاکہ پھر سے دنیا امام کی زیارت کے لیے جا سکے.
لڑکوں نے کہا چلو اس سال چہلم کربلا میں کیا جائے۔ یہ ہوا کہ یار ہم لوگ تو کبھی گئے نہیں ہیں، کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو ہر سال جاتا ہوتا۔ پتہ چلا بغل والے گاؤں میں عباس بھائی ہیں جو ہر سال جاتے ہیں، چلو بات کرتے گئے۔ ایسا ہے عباس بھائی ہم لوگ کربلا جانا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ، مگر ہم لوگ نئے ہیں، بچے ہیں، ابھی کچھ آتا نہیں ہے، آپ ہر سال جاتے ہیں، کہاں کیا ہے، کیسے ہے، آداب زیارت؟ کہ ہاں ٹھیک تو ہے ہم جاتے، لیکن اس سال ہماری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں تو نہیں جا پاؤں گا۔ لڑکوں نے کہا وجہ بتائیے آپ، ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کو سالو کر دیں۔ تو جو بھی پرابلم تھی لڑکوں نے مل کے ان کی وہ پرابلم حل کر دی۔ اب جو بھی رہی ہو نہیں معلوم، اب چل پڑے۔ ایک چھوٹا سا علم ملا عباس کے کاندھے پر اور نوحہ شروع، ہر کے دھار ادا وسے کرب و بلا بسم اللہ۔ چل رہے ہیں یہاں تک کہ آخری منزل آ گئی کہ اب 2-4 گھنٹے کا سفر صبح کریں گے، کربلا پہنچ جائیں گے۔ شام کے وقت شاید پہنچے ہی تھے یہ لوگ۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا تو اچانک ملا عباس چونک پڑے، کہلے یہاں ہو بچہ، یہاں بچے، یہاں سب کو اکٹھا کیا۔ او دور سے دیکھ رہے ہو روشنی؟ کہاں ہاں۔ کا معلوم ہے روشنی کہاں کی ہے؟ کہاں کہ وہ روزے کی ہے روشنی، کربلا کی ہے، بہت دور نہیں ہے، 2-4 گھنٹے کا سفر کرو گے جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی رہا۔ تھک تو گئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چلے ہو، تھک گئے ہو، لیکن ایک بات بتائیں، آج ہے شب جمعہ۔ شب جمعہ کی زیارت کی فضیلت اور ہے، پتہ نہیں اگلے جمعرات تک کون زندہ رہے نہ رہے۔ اگر تھوڑی سی ہمت کرو بچوں نا تو چلتے ہیں، آدھی رات تک پہنچ جائیں گے۔ لڑکے سب محب عاشق، چلیے چل پڑے۔ نصف شب کے بعد یہ لوگ کربلا پہنچے۔ پہلی بار جب میں خود گیا تھا تو مجھ کو بھی یہ روایت نہیں پتہ تھی، بعد بھی معلوم ہوا تو ایسا کیا بھی۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب انسان کربلا پہنچے، طہارت تو ضروری ہے، لیکن راستے میں کچھ جو ہے وہ خدا نخواستہ نجاست وہ نہیں، اگر طہارت ہے، پاک ہے، تو جیسے ہی کربلا پہنچے اسی دھول اٹے کپڑوں کے ساتھ پہلے سیدھے حسین کے پاس جا، پہلے حاضری دو، اس کے بعد پھر آداب جو ہے فرات جائے اور غسل کرے اور جو آداب ہیں وہ بات کیا۔ مجھ کو بھی نہیں معلوم تھا، پہلی بار تو گئے ہوٹل میں اور نہانا دھونا، لیکن الحمدللہ بعد میں ملا عباس کو پتا تھا۔ ملا عباس نے کہا دیکھو سحر ہونے والی ہے، شب جمعہ نکل جائے گی، بیگ رکھو اور چلو سیدھے چلتے ہیں حرم۔ کل دن میں اپنا آداب کے ساتھ غسل وغیرہ کے ساتھ زیارت کی جائے کہ فی الحال فضیلت شب جمعہ مل جائے، وہ نہ جانے پائے ہاتھ سے۔ چلیے سب چلے گئے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، خدا پھر سے نصیب کرے، اور جو نہیں گئے ہیں خدا ہم سب کو لے جائے۔ ایک بات اور بتا دوں، ایک جگہ چھٹے امام سے روایت فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہو کربلا جا سکتا ہے نہ جائے، اگر میں کہوں کہ 30 سال اس کی عمر کم ہو گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا۔ زیارت امام حسین عمر میں اضافے کا سبب، انشاءاللہ یہ منحوس مرض ختم ہو اور ہم سب جائیں۔ کہتے ہیں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جہاں آپ جس روضے پر جائیے گا ہر قبر میں جو زری ہے اس کے 4 کونے، یہاں بھی کہیں زری بنی ہوگی تو عموماً کیا ہوتے ہیں یہ چوکور بنتی ہے، لیکن امام حسین کی قبر پر جب آپ جائیں گے نا تو امام حسین کی قبر کہتے ہیں قبر شش گوشہ، 6 کونا ہے، یوں آئی ہے، یوں ہو کے پھر پتلی ہو کے آگے بڑھ گئی۔ کہتے ہیں امام حسین کی قبر میں کیوں 6 کونا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، خدا کرے میں سمجھا سکوں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے قبر مبارک امام حسین علیہ السلام، ہے نا، یہ تو امام کی قبر،
یہ پائتی امام حسین کے، امام کا جوان فرزند علی اکبر سلام اللہ علیہ۔ اب آپ سوچئے 30-32 لڑکے اور سب جوان ہے نا، علی اکبر کی قبر، سحر کا وقت، جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے، زبان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ 1400 سال کے بعد آج میں وہ بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کی آواز بلند ہو گئی نہیں ہو گئی، لیکن وہاں ان بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اکبر کی قبر کے پاس آئے، پہلے تو زیارت پڑھی، زیارت کے بعد یہ ہوا کہ صاحب ایک نوحہ ہو جائے۔ کسی لڑکے نے کہا عباس بھائی جب اپنے یہاں مجلس ہوتی ہے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی نوحہ مقبول ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، تو اسی نوحے کے لیے لڑکے نے کہا جب اپنے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے تو وہ والا نوحہ آپ پڑھتے ہیں، بڑی یہاں بھی وہی پڑھ دیجئے۔ ملا عباس نے کہا میں کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا، میں بیاض کھولوں گا، جو نکل آئے گا وہ پڑھوں گا، یہاں کسی کہنے پہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ صاحب انہوں نے بیاض کھولی، اتفاق دیکھیے نوحہ کس کے حال کا نکلا، علی اکبر کے، بس تمام کر دیا میں نے۔ نوحہ کس کے حال کا نکلا، حضرت علی۔ اب آپ ذرا سوچئے سحر کا وقت، سب کے سب جوان، علی اکبر کی قبر، علی اکبر کے حال کا نوحہ، جگہ اور وقت دونوں اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا گریہ ہوا میں نہیں بیان کر سکتا، آپ خود اندازہ کر سکتے ہو، خوب ماتم ہوا، خوب گریہ ہوا۔ ملا عباس نے بیاض بند کی، کہا چلو اب کل دن میں آ کے آداب کے ساتھ زیارت کریں گے۔ اب آ کر کے جو ہے وہ آنکھ لگی ہی تھی کہ خواب کے عالم میں دیکھتے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اسی خواب میں اٹھے، دروازہ کھولا، دیکھا کوئی آدمی۔ عباس بھائی آپ ہیں؟ کہا جی ہاں فرمائیے، بتا دو، الرٹ کر دو، آقا آ رہے ہیں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ نہیں سمجھ پائے، نہیں ذہن حاضر ہوا جو بھی ہوا، کون آقا، کون؟ اس نے کہا بھیا وہی جن کی محبت میں تم لوگوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، تکان کو تکان نہیں سمجھا۔ اب یہ چونکے، کیا مطلب؟ یعنی میرے مولا آقا حسین آ رہے ہیں؟ کہاں؟ ملا عباس کہنے لگے وہ کیوں آئیں گے، کہاں ہے بتاؤ، ہم چلتے ہیں۔ آنے والے نے کہا نہیں، ہم کو جتنا حکم ہے ہم اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ صاحب یہ سنتے ہی میں نے اسی خواب میں آ کر کے اے اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو آقا آ رہے ہیں، اٹھو حسین آ رہے ہیں، کہ اتنے میں دیکھا کہ حضرت تشریف لے آئے۔ آپ انصاف سے بتائیے، میں نے اپنے بارے میں دیکھا ہے، کتنا گندا ہوں آپ کو بتا چکا ابھی نا، کتنا گناہگار ہوں آپ کو بتا چکا آپ کو ابھی نا۔ اس کے باوجود اکثر دیکھا ہے مجلسوں میں کبھی کبھی لیٹ پہنچ جاتے ہیں، کچھ بزرگ بیچارے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں بھائی، تم میری کیا اوقات ہے؟ کہ تمہارے لیے تھوڑی کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے مولا کی محبت میں کھڑے ہو، تم میرے مولا کے ذاکر ہو اس لیے۔ جہاں قوم اتنی عاشق ہو کہ عشق حسین میں ان کے نوکروں کے لیے کھڑی ہو جائے، وہاں اگر وہ خود آ جائے تو لاکھ تھکے ہوں بیٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن واہ رے میرا مولا، کتنے قدرداں ہیں اپنے عاشقوں کے۔ سنیے گا آپ، ملا عباس کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو جگانا شروع کیا اسی خواب میں، اٹھو مولا آ رہے ہیں، اٹھو مولا آ رہے ہیں، کہ اتنے میں دیکھا حضرت تشریف لائے، ہم لوگ اٹھنے لگے، آقا نے فرمایا تھک گئے ہو تم لوگ، میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تھکے
یا حسین. شب جمعہ ہے, نہیں معلوم. یہ کبھی کبھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی خدا کو ممکن ہے کسی مومن کی کوئی دعا قبول کروانی ہے. میرے سے اس لڑکے سے کہلوایا, پھر آج اتفاق سے شب جمعہ آپ کا یہ حالم. خدا بحق حسین نہیں معلوم. یا اللہ, اس مجمع میں کون کس کی کیا حاجت ہے. خدا شب جمعہ تجھے حسین کے اکبر کا واسطہ. آج اس مجلس میں جو بھی آیا ہے, کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے, کوئی روزی کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے. خدا بحق حسین آج کسی کو خالی واپس نہ کرنا. یا اللہ. امام تشریف لائے, کہتے ہیں بیٹھ گئے. فرماتے ہیں عباس جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا جی مولا. کا 3 چیزیں سبب بنی جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. کیا؟ کا نمبر 1, جو کوئی ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس کو ملنے ضرور آتے ہیں. اور یہ بات روایات میں بھی ہے, ہم کو پتہ ہو یا نہ ہو وہ آتے ہیں ملنے. سب مل کر کے ایک بار یہیں سے پکارو, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ ابن رسول اللہ. جو ہم سے ملنے آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے. وقت نہیں ہے کہ آگے مصائب بڑھا سکوں, کل اس کو کنٹینیو کر دوں گا, بس یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں, اس لیے اگلی مجلس بھی ہے. 3 چیزیں سبب بنی ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. 1, جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں. 2, میرے بھائیوں, کبھی کسی کی غربت کی بنیاد پر اس کو حقیر مت سمجھ. پتہ نہیں کس کا کیا مرتبہ امام کی بارگاہ میں نہیں معلوم. جب تمہارے یہاں مجلس ہوتی ہے, فلاں آدمی کو جانتے ہو دروازے پر بیٹھ کے امام باڑے کے لوگوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے, جانتے ہو؟ اس نے کہا مولا جانتے ہیں. کہا جب اپنے گاؤں واپس جانا اس کو میرا سلام کر. یا حسین. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سے کہنا ہے کہ اب جب کبھی میری زیارت کو آنا, میرے حرم میں آنا, جو چاہو نوحہ پڑھو, میں منع نہیں کرتا, مگر ایک بات کا خیال رکھنا. کیا مولا؟ کہ اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھ. ملا عباس تڑپ کہتے ہیں آقا کچھ غلط پڑھ دیا میں نے. کہا نہیں, شب جمعہ میرے روزے پر میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اس کا ثواب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں مرد و عورت ہم سب کے بزرگوں کی روحوں کو جملہ مؤمنین و مؤمنات کو جن کو تو نے کوئی وارث نہیں دیا ہے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے ان محبان علی کو جن لوگوں نے اس عشرے کے انعقاد میں تعاون کیا ہے یا اللہ ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.